پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑی قسم کی ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ، خاص طور پر گھروں میں بہت ساری خواتین، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، خاص طور پر روزہ رکھنے کے لیے صبح سحری کے ٹائم میں، جب تک مؤذن کی اذان ختم نہیں ہوتی وہ کھانے کو جاری رکھتی ہے۔ اور بہت سی خواتین کا یہ کنسپٹ ہے، کہتی ہے ابھی تو اذان چل رہی ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ اذان تب ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جب صبح صادق طلوع ہوتا ہے تو اس وقت پھر روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اب سحری نہیں کھا سکتے۔ اب یہاں سے آگے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب مثلا مثال کے طور پر کہیں 4:30 بجے روزہ دن شروع ہوتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، کہیں 5 بجے، کہیں 3 بجے، تو اب مثال کے طور پر کہیں 3:30 بجے صبح اذان ہوتی ہے اور اس دن مثلا مؤذن نے اذان نہیں دی اور 3:35 ہو گئے، 3:40 ہو گئے، اذان نہیں دی مؤذن نے، تو اس کا مطلب پھر آپ کھاتے رہیں گے۔ تو اذان دینا یہ شرط نہیں ہے بلکہ وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ اگر 3:30 ہو گئے تو بہتر اور احتیاطی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کم از کم 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے اپنی سحری سے فارغ ہو جائیں، تاکہ آپ منہ صاف کر لیں، برش کر لیں اور ٹوتھ پیسٹ سے اپنا دانت صاف کر لیں۔ یہ ہے احتیاطی طریقہ۔ لیکن چلو آپ احتیاط نہیں بھی کرتے ہیں تو روزہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، یعنی جہاں اذان کا ٹائم داخل ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا بالکل منع ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کھائیں گی یا کھائیں گے تو سمجھیں کہ آپ کا روزہ جاتا رہا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس تناظر میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اذان کے اختتام تک کھا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو روزہ تو جاتا رہا، اور یہ بڑے پکے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اذان تب ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اذان کی ابتدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب وقت ختم ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اذان کے ختم ہونے تک کھاتے رہتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پر کوئی بڑا ملحن قاری جو بڑے الحان کے ساتھ، بڑے خوبصورتی کے ساتھ کھینچ تان کر اذان دیتا ہے، اگر وہ 2-3 منٹ تک اذان دیتا رہے تو اس کا مطلب 2-3 منٹ تک کھاتے رہیں گے روزہ اذان کے اختتام کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کا بڑا خیال کریں۔ جہاں ٹائم داخل ہوا، اذان ہو یا نہ ہو، ٹائم کے ساتھ آپ کی سحری ختم ہونی چاہیے، آپ کا روزہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اگر آپ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں یا رہتی ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا روزہ جاتا رہا، اس کی قضا آپ پر لازم ہے۔ یہ چونکہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑی سی غلط فہمی ہے اور یہ بہت اچھے لوگوں میں ہے، اس لیے خاص طور پر میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کا احتیاط کیجئے گا ورنہ آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ اور آج تک جتنے روزے اس طرح آپ نے رکھے ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک آپ کھاتے پیتے رہے، تو خدا کے لیے ان روزوں کی قضا کرے ورنہ وہ روزہ آپ کا صحیح نہیں ہوا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما